میرے امام کی امام کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ بھی بات آپ سمجھ لیجیے، بیچ میں یاد آ گئی ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ مجلس کتنی دیر ہوگی. یا تو آپ مجھے ابھی بتا دیجیے، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ مولانا بعد میں پوچھ لیتے. ایسا ہے نا، بعد میں پوچھا جائے گا تو خالی شہنشاہ بھائی جواب دیں گے اور یہاں پوچھوں گا تو آپ سب جواب دیں گے. آپ میں پہلے اپنی بات بتا دوں آپ کو. دیکھیے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مجلس لمبی ہو تو مجلس کہی جائے گی. بہت سے لوگوں کو کام بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو جاب بھی جانا ہوتا ہے. دوسرے کے خیال رکھنے کا نام صراط مستقیم ہے. ایسا نہ ہو کہ بس پڑھے جا رہے ہیں. نہیں، کام کی باتیں ہوں تو مجھے آپ بتا دیجیے گا. میں مجلس کے آج ہی کی مجلس کے دوران پوچھ لوں گا. آپ سوچ سمجھ کے رکھیں اور مجھے بتا دیجیے گا کسی صلوات کے بعد. ایک صلوات ہے جو دیکھیے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو حقیقت میں ہے ہم اس سے دور ہیں، اور جو مشہور ہے ہم اس سے قریب ہیں. ان لوگوں کو فرق کو پہچانیے گا. اسلام میں، حسینیت میں، دین میں، فرش اعلیٰ پر، ولایت میں، غدیر کے حوالے سے، دعوت ذو العشیرہ کے حوالے سے، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں جنہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم مشہور چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اور ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں. اسی طرح کی مجلس ہوگی. اور دیکھیں میں نے جو سوچا ہے، جو میں سوچ کے آؤں گا وہی میں پڑھوں گا. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ آپ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے زیادہ آپ مجھے پھر نہیں بلائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاکر کو کبھی بھی آپ اپنے ذائقے کے تابع مت بنائیے، اس کے بیان کے تابع ہو جائیے، تاکہ وہ قرآن بھی سمجھا سکے اور احادیث رسول بھی سمجھا سکے. انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کو سمجھا نہیں. ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ جانا. اب یہاں سے دیکھیے گا کہ کچھ گتھیاں ہیں جو میں سلجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ ہم بہت ساری ان چیزوں کی طرف ہیں جو مشہور تو ہیں، لیکن حقیقت کا ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور مذہب اسلام اور حسینیت حقیقت کے پہچاننے کا نام ہے، کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کا نام نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ کسی سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، وقت نہیں گزار رہا ہوں، ایک جملہ قیمتی ہے. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا. اور اگر بچے چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. ارشاد ربانی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یعنی صراط مستقیم پر قائم رکھ. اب صراط مستقیم کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ اب اس پر آپ میری محنت کے اوپر رحم فرمائیے گا. شاید کوئی چیز ہو، اور نہیں بھی ہے، جدت کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے گا کہ اتنی نئی کوئی چیز نہیں پڑھوں گا جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں ہو. اب دیکھیں صراط مستقیم کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے. ایک مجلس میں خدا کی قسم، اس منبر کے احترام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ ایک روحانی تبرک لے کر اٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ زہرا جو آپ کی میزبان ہیں وہ بھی راضی ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں، حدیثوں میں ہے، جب بی بی راضی ہو جاتی ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، رسول راضی ہو جاتے ہیں، اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں. ایک صلوات ہے جب آپ کو عالم. دیکھیں ہمارے ہاں صراط مستقیم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے. اور آپ بتائیے گا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ سنا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھ رکھا ہو. اور اگر کسی عالم کے ذہن میں، خطیب کے ذہن میں، ذاکر کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو میں نے پڑھا ہے بس وہ انتہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں پر بھی ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد عالم. توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی. میں نے کہا ہماری ان مجلسوں میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں
اور ہم آپ کو کیا سنانے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہے، ایک پریشانی یہ ہوئی، ایک مشہور چیز یہ ہوئی، ایک حقیقت سے دوری یہ ہو گئی کہ ہم نے صراط مستقیم کا ترجمہ غلط کیا. بات پسند آ جائے تو چاہے تعریف نہ کیجیے گا مگر عمل فرما لیجیے گا. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی. تو صراط مستقیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ میں جب تک آپ نے کہیں کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، اب تو 10 دن یہی پہ رہنا ہے عزیزان گرامی. تو رات بھی اپنی ہے اور رات کے بعد پورا دن بھی اپنا ہے. پریشانی ہوگی وہ آپ کو، مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوگی. آپ اگر جواب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ صراط مستقیم کا ہم نے ابھی تک یہی ترجمہ سنا کہ پروردگار ہمیں سچے راستے پر لگا دے یا سچے راستے پر قائم رکھ. لگا دے یا قائم رکھ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے اوپر زیادہ نہیں الجھنا چاہیے. اور کچھ ایسا بھی نہ پڑھنا چاہیے کہ جس سے بلا وجہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کا دل غمگین ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے. اس لیے کہ ہم جس فرش ادا پر بیٹھے ہیں وہ اس حسین کا فرش ادا ہے جو دلوں کو جوڑنے آیا ہے، دلوں کو توڑنے نہیں آیا ہے. اب دیکھیں انہی چیزوں کا نام صراط مستقیم ہے. اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، اہل بیت کے ماننے والوں کا دل توڑ دیا، اپنے ہمسایوں کا دل توڑ دیا، اپنے سے نیچے، یہ جملہ کہنا ہوں بہت گہرائی میں جملہ ہے، اپنے سے نیچے رہنے والوں کا دل توڑ دیا. آپ کسی آفس میں، آپ کے اوپر 3-4 افراد ہیں اور آپ سے نیچے بھی ہیں. اب آپ ان کے سامنے اس طریقے سے وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ جو نہ دین کی پسند ہے نہ اسلام کی پسند ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں صراط مستقیم کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے تو تم نہ امیر کو دیکھنا نہ غریب کو دیکھنا بلکہ ان کو پیدا کرنے والوں کو دیکھنا. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے سماج میں. تو ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ صراط مستقیم کا ترجمہ یہ ہے سیدھا راستہ. اس کے علاوہ تو کوئی اگر کسی نے سنا ہو تو بتا دو. اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں. نہ آپ میرے خلاف کوئی پرچار کریں گے نہ میں آپ کے خلاف کوئی برائی کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے وطن میں جا کے یا کہیں پہ جا کے کہوں گا کہ اہل دہرادون ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیچ ہی میں کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دیتے ہیں. استغفر اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں آپ کے جو چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو پہچانتا ہوں کچھ کو نہیں پہچان رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، چہرے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کتنی گہرائی سے مجلس سننے والے افراد ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو آج تک ترجمہ یہ ہوا دونوں فریقین میں. فریق اول کو کہتے ہیں فرقہ عامہ. بھائی آپ کو یہ لینگویج بھی تو آنی چاہیے، یہ ورڈنگ بھی تو آنی چاہیے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے. فرقہ عامہ یعنی برادران اہل سنت، اور ایک ہے فرقہ خاصہ یعنی برادران اہل تشیع. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم کبھی ان کے لیے پڑھنے کی جسارت نہیں کی ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور نونہالوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے فرقہ عامہ، عام فرقے، اور ایک ہے فرقہ خاصہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ لکھتے ہیں تب بھی یہی ورڈنگ لکھتے ہیں، اور جب ہماری طرف سے لکھا جاتا ہے تب بھی یہی الفاظ رہتے ہیں. وہ جب ہمارے بارے میں کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، بھائی یہ باتیں بھی تو پڑھی جانی چاہیے نا. بھائی ہمیں خالی یہ تھوڑی کہا ہے کچھ اور بھی تو الفاظ ہیں عزیزان گرامی، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. فرقہ عامہ، فرقہ خاصہ. ہم نے لکھا ان کے لیے فرقہ عامہ، انہوں نے ہمارے لیے لکھا فرقہ خاصہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی بات تو بہت بعد میں ہوگی، جب مریں گے انتقال ہوگا، قبر میں جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا. مگر سامنے والوں نے یہ ماننا ہے کہ یہ عام فرقہ نہیں ہے، یہ خاص فرقہ ہے. اور خاص فرقے کا مطلب یہ ہے ان کے رہبر بھی خاص ہوں گے، ان کا عقیدہ بھی خاص ہوگا، ان کی نمازیں بھی خاص ہوں گی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. جو باتیں ہیں ان تک پہنچنا چاہیے. نہ کسی کا نام ہے تو نام جو رکھا جاتا ہے اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام کیوں رکھا. تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، آپ دل سنبھال کے سنیے گا، صبر کیجیے گا، میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کیجیے گا. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مان لیجیے گا، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اگلی مجلس میں آپ کو سمجھا دوں گا.
ابھی تک جب سے ہم نے آنکھیں کھولی، جب سے ہم نے اس دھرتی پر قدم رکھا، جب تک ہم نے لوگوں سے ملاقات کی، سماج کا حصہ بنے، مسجد کا حصہ بنے، علماء کا حصہ بنے، مجلسوں کا حصہ بنے، تبلیغ کا حصہ بنے، ذاکری کا حصہ بنے، عزاداری کا حصہ بنے، قرآن کا حصہ بنے، ہم یہی سوچتے آئے ہیں کہ صراط مستقیم کا ترجمہ ہے سیدھا راستہ۔ بھائی زبردستی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھیں، آپ پورے اشرے میں شمار کیجیے گا کہ میں آپ کے سامنے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی اگر دلیل ہے تو کوئی بھی چاہے فرقہ عامہ ہو چاہے فرقہ خاصہ ہو، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر خط بطلان کھینچ دے، اس کے اوپر کڑی تنقید کر دیں، اس لیے کہ جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو قرآن پر یقین نہ رکھے وہ کافر ہے۔ شاید میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا ہوں، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، 30 پاروں کا انکار تو بڑی چیز ہے، 114 سوروں کا انکار تو بڑی چیز ہے، 6666 آیتوں کا انکار تو بڑی چیز ہے۔ اگر قرآن کے نقطے پر یقین نہ رکھا جائے تب بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام میں کسی نے نہیں کہا میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے، مالک قرآن کا ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے میں اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا، سامعین یہ چاہتے ہیں کہ وہ منہ سے بات نکلے اور آپ کے دل و دماغ تک پہنچ جائے۔ چلیے میں آپ کو جلدی ہی بتا دیتا ہوں، اس پوری آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، کسی عالم دین سے پوچھئے گا، اور عالم دین سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنوں نجف میں، ایران میں، عراق میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہا ہو، خالی امامہ رکھنے کے لیے نہ رہا ہو، میں سمجھ نہیں چکے ایسا نہیں دیکھا ہے سماج میں، پتہ نہیں آپ کو خبر ہے کہ نہیں، کہ گئے 1-2 مہینے میں گئے اور امامہ لگا کے چلے آئے۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کو ممبروں پر مستقل آوت و راوت رہے گی تو آپ کو نہ دین سمجھا پائیں گے، اس لیے کہ دین وہی تو سمجھائے گا جس نے ایران میں پڑھا ہو یا لبنان میں پڑھا ہو یا نجف میں پڑھا ہو۔ اور یہ لبنان اور ایران جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں اتنے قابل اساتذہ ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ممبر پر آؤ، پہلے پڑھ کے آؤ تاکہ پڑھانے میں آسانی ہو جائے، پہلے سمجھ کے آؤ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیے اس میں 3 الفاظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ بتائیے ان کی سائڈ میں تینوں سے زیادہ تو کوئی چوتھا جملہ تو نہیں ہے نا؟ اب بہت توجہ کے ساتھ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو مجھ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کہا آپ نے؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، یہ قائم رکھ، جو بھی آپ ترجمہ کریں۔ جبکہ قرآن مجید میں کہ اس آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ ترجمہ کر سکیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیں۔ آپ فرض کیجئے سیدھا راستہ، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، دہرادون سے مثال کے طور پر دلی کا سیدھا راستہ ہے، مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ سیدھا راستہ ہے کہ مولانا سیدھا راستہ سیدھا چلے جائیے، تو کیا ہر سیدھا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر ہر سیدھا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا تو میں اس بات کو یہ کہہ کے کاٹ دوں گا، اس پہ خط بطلان کھینچ دوں گا۔ اگر ہر سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے تو یہاں سے لے کر دہلی تک نہ جانے کتنے مرڈر کرنے والے ملیں گے، نہ جانے کتنے شرابی ملیں گے، نہ جانے کتنے شراب خانے ملیں گے، نہ جانے کتنے چوہے کے اڈے ملیں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو نامحرم کی طرف نگاہ بھی ڈالتے ہوئے ملیں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کا خطیب یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ ادھر دیکھیں میرے بھائی، ادھر دیکھیں، آپ کا خطیب جو آپ سے کہے تو آپ ہی کے لیے تو پڑھا جا رہا ہے نا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو نہیں کہتے، بلکہ اگر آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیں تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میری اپنی اپج ہے، یہ اپنی ریسرچ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ٹیڑھے راستے صراط مستقیم کہلاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی کو معاف کرنا ٹیڑھا کام ہے، کسی سے راضی ہو جانا ٹیڑھا کام ہے، کسی کو برا نہ کہنا ٹیڑھا کام ہے، کسی کو ذلیل نہ کرنا ٹیڑھا کام ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اور اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔
समझता हूँ कि जो बात मैंने पहुँचाने की कोशिश की है वो बात आप तक पहुँच गई, बेशक वो बात आपने एक्सेप्ट की। अब देखिए इसमें आप जगह कर लीजिए, इसमें आप अपने मन से सवाल कर लीजिए। मैं आपके मन के सवाल अपनी ज़बान से दोहराता हूँ। अरबी ग्रामर भी तो होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब अरबी ग्रामर पढ़ने से क्या फ़ायदा। क्यों भाई, सारी दुनिया के कॉलेज अलग हैं और हुसैन का ये मदरसा सबसे अलग है। यहाँ हर चीज़ समझ में आ सकती है, बस शर्त ये है कि समझाने वाला हो। तवज्जो रखिएगा दाने गिरामी। एह देना, इसका तर्जुमा है परवरदिगार हमारी हिदायत फरमा दे। अस्सिरात, सरात स्वाद से सरात, इसका मतलब है, मतलब तो बहुत है लेकिन बहुत सारे मतलब बताऊंगा तो असल मतलब ख़त्म हो जाएगा। सिरात का मतलब है रास्ता। अब आपको मेहनत करनी है। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम का तर्जुमा किया है तर्जुमा करने वालों ने सीधा रास्ता। सीधा रास्ता नहीं है, मुस्तकीम का तर्जुमा सीधा रास्ता नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। मैं आपके सामने तो आयतें पढ़ूंगा इसको समझाने के लिए, और आयतों से घबराइएगा नहीं। अपना मिजाज समाअत कुरानी पर ले आएँ तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एहदना, हमारी हिदायत फरमा दे। अस्सिरात, रास्ता। कैसा रास्ता? वही झगड़ालू रास्ता, इख्तलाफी रास्ता जिसके बारे में हम बहस करें। कोई कहता है सीधे रास्ते पर कायम रख, कोई कहता है सीधे रास्ते पर लगा दे। मेरी जो गुफ्तगू का मेयार है वो इसी लफ्ज़ पे है कि सीधा रास्ता, इसका तर्जुमा सही नहीं है। तवज्जो रखिएगा। मुस्तकीम का तर्जुमा अगर अरबी की किसी भी डिक्शनरी में, बहुत सारी है, आप कहीं भी देख लें, किसी से पूछिएगा। आप तो माशाल्लाह बड़े शहर में रहते हैं, फ़ोन करके किसी से पूछिए, जो भी आपके मौलाना हो। अब ये भी तो चल गया ना, ये मेरे मौलाना, ये उसके मौलाना, ये मेरी अंजुमन, ये उसकी अंजुमन। सिरात मुस्तकीम इसी का नाम नहीं है। अगर अंजुमन है तो हुसैन की है, मातमदार है तो हुसैन के है, अज़ादार है तो हुसैन के है, मर्सिया खान है तो हुसैन के है। अगर मजलिसों में ये होने लगे ये तेरा है ये मेरा है, तो ना हुसैन पसंद करेंगे ना अल्लाह पसंद करेगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद। अब आप मुस्तकीम का तर्जुमा सुन लीजिए। मुस्तकीम ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो नया लफ्ज़ हो। हमारे समाज के बहुत से अहले इस्लाम नाम भी रखते हैं, सुना है कि नहीं आपने? मुस्तकीम भाई, मिसाल के तौर पर आपकी नॉलेज में होगा, एक आप देखेंगे तो ये लफ्ज़, ये मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ताकि बात आप तक सही पहुँच जाए। देखिए मुस्तकीम बना है इस्तिकामत से। कैसे बना है? आज की मजलिस में अगर यही समझ में आए, तर्जुमा सही हो जाए भाई, तो नमाज सही हो जाएगी। वरना आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना तो कहलाएगा, मगर मार्फत के साथ नमाज पढ़ना नहीं कहलाएगा। मुस्तकीम का आज तक जब से लुगतों का वजूद हुआ, किसी लुगत ने इसका तर्जुमा सीधा नहीं लिखा। तो आप क्यों कर रहे हैं सीधा रास्ता? आपने किसको इजाज़त दी है? तवज्जो रखिएगा। अब बात अपने क्लाइमेक्स पे आ रही है, अपनी बुलंदी पे जा रही है, तो मौलाना जल्दी से बता दीजिए, सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुस्तकीम बना है इस्तिकामत से। अब इस्तिकामत का तर्जुमा देख लीजिए। इस्तिकामत का मतलब है पैरों को जमा के रखना, पैरों को जमा के रखना। अब मैं देखना चाहूँगा कि जज्बे विलायत से कितनी एवरेज के साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इस्तिकामत का मतलब है पैर ऐसे जमा के रखना। अब मैं उस तर्जुमे की तरफ जा रहा हूँ इशारों में, ताकि आपको मेरे पढ़ने से पहले समझ में आ जाए। चाहे नेज़े चलें मैदान से न हटे, चाहे तलवारें चलें मैदान से न हटे, चाहे कातिल कितने भी आ जाए मैदान से न हटे। अगर नमाज शुरू कर दी है तो चाहे पैरों में तीर लग जाए मगर पैर में लर्जिश न पैदा हो। इस्तिकामत का मतलब यह है कि जो मैदान जंग में जाए वो उसके पैर मैदान जंग से उखड़ने न पाए। मैं वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता जो मिंबर की शान के खिलाफ है, मगर मैं अपने नौजवानों को समझाना चाहता हूँ। इस्तिकामत का मतलब यह है मैदान में जमे रहना, मैदान से भागना नहीं। यानी हम दुआ ये मांगते हैं, परवरदिगार हमें वो रास्ता दे, उन लोगों का रास्ता दे जो मैदान में जमे रहे, उनके रास्ते पर न चलाना जो कभी इधर भागते थे, जो कभी उधर भागते थे, जो कभी उधर भागते थे। एक सलाम भेजे मोहम्मद। इससे बेहतर सलाम भेजेगा अहले बैत अलैहिस्सलाम। अच्छा ये बताइए, कोई जबरदस्ती नहीं,
میں آپ کے سامنے پہلے تو ایک آیت پڑھوں اور یہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا صحیح مفہوم نہیں پتہ ہے۔ دیکھیے مجلس نام ہے اپنے علم میں اضافے کا، رونا تو ایک حصہ ہے نا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو غلط ہے۔ بیوی خوش ہوتی ہے، آپ بیوی کے مہمان جب ہی بنیں گے جب آپ فرش ادا پر گریا کریں گے، توجہ ہے کہ نہیں؟ رونے کا ثواب اپنی جگہ پر، اتنا ثواب ہے رونے کا کہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو حسین پر گریا کرے یا گریے کی صورت بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جنت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین، دیکھیں کیا پیاری بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حسین پر رونے کا مطلب یہ ہے یعنی ایک مظلوم پر رونا۔ تو اگر یہ گریا، یہ حسین پہ ماتم کرنا، یہ حسین کی مظلومیت پہ مسائل پڑھنا اور آپ کے دل میں ایک طرف پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد طرف آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہونا، اگر یہ رونا ہے تو پھر آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کے قدم آگے بڑھائیں گے اور اس کی ہیلپ کرتے جائیں گے، یہ کہہ کے خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہیلپ کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جو تمہارا ہیلپ کرنے والا ہے اللہ، وہی اس کا بھی ہیلپ کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی۔ آپ سوچیے، سوچنے کی بات ہے، آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے 99% زیادہ تر سادات کرام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے آبا و اجداد کی ایک بہت پیاری عظمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ مسائل نہیں پڑھوں میں آپ کے ساتھ۔ آپ سوچیں، ایک انسان، آپ کبھی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں جہاں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہاں میرے سارے گھر والے جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے؟ اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی ایسے موقع پر کوئی ایسی بات آ جائے تو آپ لے کے چلے جائیں، مگر دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جس کو سوچ کر انسانیت کا ذہن آج بھی عاجز ہے کہ حسین نے کتنا بڑی شجاعت کا کام کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مقصد ہے، کوئی ذہن میں چیز ہے اور وہ اتنی عالی چیز ہے، وہ اتنی اعلیٰ مقصد کی چیز ہے عزیزان گرامی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جوانوں کو لے کے گئے وہاں شیرخوار بچے کو بھی لے کر گئے۔ ہو سکتا ہے آدمی اپنی کسی جدوجہد کے لیے اپنا گھر لٹا کے قربان کر دے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اللہ نے دولت زیادہ دی ہو، اپنی عزت بچانے کے لیے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، وہ اپنے اس گھر کو چھوڑ دے کہیں اور گھر بسا دے، لیکن اپنے بچوں کو راہ خدا میں جو قربان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کچھ بہت اعلیٰ ہے۔ میں کربلا کے مقاصد کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی۔ کربلا کے یوں تو بہت سارے مقاصد ہیں، مگر اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہے تو جملہ یہ قرار پائے گا کہ کربلا کا مقصد یہ ہے، سر کٹا دینا، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں اور مظلوم کی حمایت سے اپنے کو دور نہ رکھنا، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ آپ کے محلے میں ظلم ہو رہا ہو، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو صراط مستقیم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی صراط مستقیم نہیں؟ تم ایسی نماز کو کہہ رہے ہو صراط مستقیم؟ میں نماز کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، فرش ادا پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ میں نے حسین ہے۔ توجہ رکھیے گا، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں ان نماز کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ خالی نماز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اور جو اور جسے آپ سائڈ کی چیزیں سمجھتے ہیں اگر وہ نہیں کیا آپ نے، جبکہ وہ اصل چیز ہے، کسی کا حق نہ مارو، جو جس گاؤں کا ہے، جو جس شہر کا ہے، جو جس وطن کا ہے، وہ اپنی نگاہوں کو گھما کے دیکھ سکتا ہے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں۔ بڑے مقطع، بڑے تہذیب یافتہ، بہترین شیروانی میں ملبوس، بہترین لباس فاخرہ سے مزین، نماز چھوٹتی نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنا، اس کی طرح قدر فرمائیے گا، نماز ہمیشہ اول وقت، ہمیشہ مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مولانا کے پیچھے ہی نماز پڑھنے میں کبھی کبھی لڑنے بھی لگتے ہیں، یہ تو میری ہی جگہ ہے، میں ہی پڑھوں گا، کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے مجھے خبر نہیں ہے، مگر یہ عام بیماری ہے۔ بھائی یہ کیسی نماز ہے کہ جو تمہیں امام صاحب کے پیچھے ہی لڑوانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ ارے بھائی جو پہلے آ گیا اسی کا حق ہوتا ہے، اور حق کے دینے کا نام صراط مستقیم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔
یاد آ گئی ہے کہ یہ تو میں سنا دوں آپ کو، پتہ نہیں کبھی یاد آئے کہ میں آپ کے سامنے یہ بہت بڑی بات پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جوان جو ہے نا، پنکھے کی ہوا آپ کو دور تک لے گی انشاءاللہ. ایک اور اس سے بہتر صلوات ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ جب میں یہ چیز پڑھنے جا رہا ہوں یہ تو انہوں نے سنی ہے نا. تو اگر کوئی سنی ہوئی چیز ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی جدت کچھ نیا پن پیدا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کلاکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے اسی کو پڑھ دے. تو جب ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، یہ کاروبار چل رہا ہے، ممبروں کو ادھر لے جایا جا رہا ہے. ایسے ایسے فنکار اور کلاکار ہیں دنیا میں کہ جو نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں وہ بھی پڑھا. میں یہی تو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. میں بتاؤں گا آپ کو اس کی وجہ. پہلے وہ آپ کو حدیث سنا دوں جیسے اچانک یاد آ گئی. اس سال ماہ محرم میں پہلے کہیں پر یہ حدیث نہیں پڑھی، اور جہاں پڑھی وہ ایک ہی مرتبہ پڑھی تھی، دوسری مرتبہ آپ کے یہاں پڑھا ہوں. وہ بھی آپ کے یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کم سے کم 1000 کلومیٹر دوری پہ پڑی تھی. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بات یہ اس پہ یاد آئی کہ بھائی میں تو یہیں بیٹھ کے نماز پڑھوں. اچھا جو لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں آپ کو ہنسی آ جائے گی، مومن کو ہنسانا یہ کار ثواب ہے. جو اس پہ لڑتے ہیں کہ میں تو مولانا کے جسٹ پیچھے پڑھوں گا، مجھے تو ان پہ کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے وہ کہیں مولانا کو ہاتھ پڑھ کے پیچھے نہ کھڑا کر دے کسی دن اور کہہ دے میں تو آپ پیچھے پڑھی اور میں آگے نماز پڑھاتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. آپ حدیث سنیے، امام ششم ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کیجیے. بات یہ ہے کہ عمل کیجیے گا. سن تو پتہ نہیں آپ کب سے آپ سے مطلب یعنی میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ امام حسین کے قریب افراد. پہلے میں اس کو عربی میں سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من رضی بدون الشرف فی المجلس یصلی اللہ و ملائکتہ حتی یقوم. اگر ہمارا سماج، ہماری کمیونٹی، ہم لوگ جو ہیں، یہ بھی بہت گہری بات ہے، اگر اپنے دماغ سے ایک چیز نکال دیں کیا کہ بھائی مولانا کو اس بات پہ مجبور نہ کرے، کوئی ایسی بات پڑھو واہ واہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. اگر یہ نکال دیا، یہ خرابی پتہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک صاحب آئے مجلس پڑھنے کے لیے، پہلی مرتبہ وہاں آئے تھے. اب انہوں نے سوچا پورا زور لگا دوں میں، جتنا میرا علم ہے سب اڑیل کے رکھ دوں، جھوٹی سچی ادھر کی بات. اور اب تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر مال چوری کیا ہوا مال ہے جو سپلائی ہو رہا ہے. بھائی زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر انسان قرآن مجید کے مطالعے کے درمیان میں پڑھے تو پھر بات صحیح رہے گی. مولا ارشاد فرماتے من رضی بدون الشرف فی المجلس، کہ جو مجلس میں، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کے سامنے نکال دوں. ہم جو کہتے ہیں مجلس میں چلو، اب ہمارے یہاں جملہ مخصوص ہو گیا ہے فرش اعضاء کے لیے. مجلس کا مطلب ہوتا ہے جہاں 4 آدمی بیٹھے، جہاں 4 میں آپ کہیے تو اس کی عربی لغت کے اعتبار سے بتا دوں، آپ حاضر ہیں یا ایسی بات سننے کے عادی نہیں ہے. مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ. مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. یہ اس میں مکان ہے، یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں مکان ہے یعنی ایسی جگہ جہاں بیٹھا جائے. اب چونکہ بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے اشرف جگہ وہ فرش اعضاء ہے، اس لیے ہم نے مجلس کو مخصوص کر دیا فرش اعضاء سے. ورنہ مجلس کا مطلب یہ کہیں پر بھی آپ مجلس سمجھ لیجیے. اس حدیث کے ذہن میں چاہے مجلس کو لے لیجیے، یا 4 آدمی جہاں بیٹھتے ہیں، ولیمے میں بیٹھتے ہیں، شادی کے موقع پہ بیٹھتے ہیں، عقد کے موقع پہ بیٹھتے ہیں، کوئی معاملہ نمٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی آپ لے لیجیے. جو انسان، امام ششمی ارشاد فرما دے، جو انسان کسی مجلس میں اس جگہ بیٹھنے پر تیار ہو جائے جو اس کے اعتبار سے اور اس کے سماج کے اعتبار سے اس کے شایان شان نہ ہو، اگر وہ اتنی ہمت جٹا لے، اگر وہ اتنا بہادر بن جائے، اگر وہ اتنا حسین کا چاہنے والا بن جائے، تو بھلے ہی مجھے وہاں نہ بٹھایا ہو جہاں میرا مقام ہے، اگر یہ حدیث کبھی سنی ہو تو مجھے بتائیے گا. امام فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے.
بات آپ کو بھی سمجھ ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے سماج میں میں مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ کے امام صاحب وہ آئے مجلس میں، ان کا آپ کے اور میرے اعتبار سے مقام کیا ہے؟ صدر فرش ادا پر بیٹھے. لیکن اگر مولانا صاحب نے یہ ہمت جٹائی کہ دیکھا کہ اگر میں ادھر سے ادھر جاؤں گا تو مولانا بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں انہوں نے دیکھی، اور وہ وہیں بیٹھ گئے کہ جہاں فرش ادا کا آخری کون ہے، اور وہاں سے زیادہ عزت کسی ملے گی وہاں وقت کا امام بھی آ جاتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قبلہ و کعبہ آنے والے یہاں آنے کی خواہش نہ کر کے اپنے مقام کے اعتبار سے ظاہری طور سے وہ وہاں بیٹھ جائیں جہاں ان کا مقام نہ ہو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اوپر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. آپ نے درود کا مطلب سمجھا نہیں ہے، واللہ اتنی خاموشی سے نہ سنتے. دنیا عبادت میں کوئی بھی عبادت قبول ہو کہ نہ ہو یہ پتہ نہیں ہے، مگر صلوات ایک ایسی عبادت ہے آپ چاہے جس اعتبار سے پڑھیں گے اللہ قبول کرے گا. اور جب اللہ ہی صلوات بھیج رہا ہو تو یہاں پر بھی قبول ہے اور وہاں پر بھی قبول ہے. ایک صلوات بھیجے متوجہ ہو گئے آپ عزیزان گرامی. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اس کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. بھائی ضروری نہیں ہے آپ ہمیشہ وہاں بیٹھیں جو آپ کا معیار ہے. امام کے فرمانے کا مطلب ہے کہ اگر کہیں آپ کو جگہ نہ ملے اور آپ کے معیار سے ہٹ کے جگہ ہو اور تمہارے اندر اتنی بہادری آ جائے، دیکھیں کیا لفظ استعمال کرو، یہ بہت بڑی بہادری کی بات. آدمی ناراض ہو جاتا ہے، سر کو آسمان پہ اٹھا لیتا ہے، دوسروں کو زمین میں دھسانے کی باتیں کرنے لگتا ہے. تم نے میری عزت میں جو ہے وہ بالکل کساری نہیں کی، میرا مقام وہ تھوڑا تھا. ارے اگر میں بیٹھ گیا تو آپ ہمیں بلا لیتے. توجہ رکھیے گا دارے گرامی، میں آپ کے سامنے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کے درمیان اور انسان کے دل میں، انسان کے نفس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، تعریف کیجئے یا نہ کیجئے گا، مولا کا جملہ سنا رہا ہوں، اگر انسان اتنے نفس پر اتنا کامل کنٹرول کر لے کہ وہ وہاں نہ چلے جہاں نفس چلائے، بلکہ جہاں وہ چاہے وہ اسے نفس کو وہاں موڑ دے، تو علی فرماتے ہیں سب سے بہادر انسان وہی ہے جس کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم وہاں ہے جہاں انکساری ہے، صراط مستقیم وہاں ہے کہ جہاں اکڑ نہیں ہے، صراط مستقیم وہاں ہے کہ جہاں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا بھی ہو. میں صراط مستقیم کی اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. بہت کھلے دل سے سنیے گا، اگر میرا کوئی لفظ آپ کو برا لگ جائے تو بعد میں بتا دیجیے گا، اور بعد میں کیا بتائیں گے میں بھی سے معافی مانگ لیتا ہوں. اگر اتنی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ معافی مانگنے کو اپنی عزت میں کمی نہ سمجھے بلکہ وہ سمجھے کہ نہیں میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ لے گا، پھر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی معافی مانگ لے گا. اس لیے کہ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم معافی مانگنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اور ایک توبے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے سامنے ہم نے انکساری کے ساتھ معافی مانگ لی. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہو سکتی ہے. آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالیے، اپنے ذمہ داری سے، کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اصل میں صراط مستقیم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے کاموں میں ڈسپلن ہو. مان لیں اب آپ کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں، نہ سونے کا پتہ نہ اٹھنے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کو نماز سے گھیر کے رکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ماشاءاللہ، اچھا ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو 5 وقتہ نمازی. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ 5 وقتہ نماز، بہت قیمتی جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ 5 وقتہ نمازی ہے،
کیا دیکھ لیا؟ 5 وقت کا نمازی ہے. یہ بھی دیکھ لو یہ کتنی مرتبہ کسی غریب کے کام آتا ہے. یہ بھی دیکھ لو یہ کتنی مرتبہ کسی کا گھر آباد کرنے میں کام آتا ہے. اگر انسان کسی کے گھر کے آگ کو آباد کر رہا ہے تو یہی نماز اور یہی کسی کے گھر کو آباد کرنا یہی صراط مستقیم کہلائے گا. اور مجھے کہنے میں کوئی ڈر اور جھجک نہیں ہے اگر انسان خالی نماز پڑھ رہا ہے عزیزان گرامی مگر نہ لوگوں کے حق کو ادا کر رہا ہے نہ والدین کے حق کو ادا کر رہا ہے. والدین کے حق کو ادا کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے جن کے والدین زندہ اور سلامت ہیں وہ بہت غور سے سنیں. یوں تو بہت ساری مفاہیم ہیں مگر ایک حق یہ بھی ہے والدین کا. میری طرف دیکھیں کہ انہیں تم سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تم سمجھ جاؤ اور ان کی حاجتوں کو پورا کر لو. ایک صلوات بھیجے محمد جو فرمانے آپ تو ہم اگر اس منزل پر پہنچ جائیں اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ صراط مستقیم پر اچھا آپ دیکھیں تو صحیح اگر کسی کی سمجھ میں ابھی بھی نہ آیا ہو تو میں تھوڑا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے واہ سے دور کرتے ہوئے بات کو سمجھاتے ہوئے آپ کو قرآن مجید کے گہرے سمندر کی سیر کرانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اگر اللہ کا مقصد یہی تھا کہ صراط مستقیم یعنی نماز کا پڑھنا آپ یہ مان لیں ایک منٹ کے لیے کہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا. آپ کو قسم ہے آپ کی ولایت بات اچھی لگے تو خاموش نہ رہیے گا. بے شک بے شک بے شک. اس لیے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں بی بی زہرا کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں مجھ سے سوال جواب کم ہوں. میں کل یہ کہہ سکوں کہ میں نے فلاں جگہ پہ کچھ مجلسیں پڑھی تھی اور میں نے بیوی کوشش کی کہ آپ کے بیٹے حسین کے مشن کو آگے بڑھاؤں. میں اس لیے مجلس پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. آپ سمجھیں اگر اللہ کا منشا یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھیں اور صراط مستقیم کا تمغہ لے لیں یہ کام تو بہت آسان. تبھی وہ نماز ایک سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ اللہ اپنا پڑھے نماز تو ہو جائے گی کہ نہیں نماز ایک صاحب منع کر رہے ہیں بہت گمبھیر ہے یہ معاملہ. دہرادون کی دھرتی پہ یہ گمبھیر معاملہ ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں لیکن ایک صاحب منع کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا انہیں. اگر سورہ قل ہو اللہ نہ پڑھے میں نے کہا کہ نماز ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں. بھائی پھر کون سی مجلس سے سن رہے ہو اتنے دنوں سے؟ پھر سنانے والوں نے کیا سنایا؟ پھر پڑھانے والوں نے کیا پڑھایا؟ اگر آپ کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں اتنا بڑا عربین ہوتا ہے ہمارے یہاں اتنا بڑا تبرک بانٹا جاتا ہے ہمارے یہاں اتنے بڑے مولانا بلائے جاتے ہیں. کیا فائدہ ہو بھائی؟ یہ تو کے جی کا بچہ بھی جانتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. صرف ایک سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ اب یہ تو آپ نے کہہ دیا اس لیے کہ آپ کو بالکل آسانی سے پتا ہے. اب اس کی ٹیکنیکل گفتگو سن لیجیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا مسائل کے چند فکریات. آپ نے اتنا ہی سنا یہ آپ کو پتا ہے اس لیے آپ نے جواب دے دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ایک نیا لفظ بتا دوں تاکہ یاد رکھیں آپ. بے شک بے شک بے شک بے شک. سورہ سبع مثانی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بغیر نہیں کہلواؤں گا نہیں آگے نہیں بڑھوں گا. حد سے حد یہ ہے آپ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. نہ آپ میری روزی کے مالک ہے نہ میری حیات کے مالک ہے نہ میری موت کے مالک ہے. میں کہہ رہا ہوں سورہ اچھا آپ کو کیسے یاد رہ گیا سورہ فاتحہ؟ پڑھنے والوں نے آپ کی غلطیاں کم ہیں تو آپ کی بھی غلطیاں پڑھنے والوں کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. انہوں نے اس لفظ کو کم پڑھا تو آپ کو پتہ نہیں. آپ کوئی اوپر سے سیکھ کے تھوڑی آئے تھے یہ آپ کو سنایا گیا تو آپ نے سنا اور جانا. ویسے ہی اگر اس کا ایک نام تو بہت سارے ہیں اس کے تقریباً 27-28 نام ہیں. کتنے؟ اور ہمیں بس یہی پتا ہے سورہ فاتحہ سورہ علم سورہ فاتحہ سورہ علم. اس کا نام ایک نام ہے سبع مثانی. سبع مثانی سبا کہتے ہیں 7 کو مثانی کہتے ہیں وہ چیز جو 2 مرتبہ. اس کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ 7 آیتوں والا سورہ. کیا پڑھوں اب آپ کے سامنے؟
آپ تو جذبہ ولایت سے سرشار بیٹھے ہیں. یہ مجمع تو غدیری مجمع ہے نا, اور 2 مرتبہ کا ذکر آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 کو اگر ڈبل کر لیجئے تو وہ ہو جائیں گے 14. اللہ بتانا چاہ رہا ہے 14 کی محبت کا نام صراط مستقیم ہے, زہرا کی محبت کا نام صراط مستقیم ہے. نماز بھی پڑھتے رہنا, ولایت علی کا چراغ بھی جلاتے رہنا. نہ ولایت کے بغیر نماز کام آئے گی, نہ نماز کے بغیر ولایت کام آئے گی. صلوات بھیجے محمد علیہ. اس سے بہتر صلوات بھیجے گا اہل بیت. توجہ فرمائیے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے مجھے نہیں بتایا تو کل بتلا دیجیے, شہنشاہ بھائی کو بتلا دیجیے. میں اتنی دیر مجلس پڑھنا چاہوں, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بہت لمبی مجلس پڑھی ہے. آپ بہت لمبی پڑھ کے کوئی تیر خامان نہیں بن جائیں گے. آپ ایک ٹائم, ایک محدود ٹائم ہے, میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی کے ساتھ آپ مجھے بتا دیجیے گا, اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے یہ بار بار میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو پھر یہ آپ اکیلے کہہ رہے ہیں, میں جانتا ہوں ان باتوں کو, تجربے ہے میرے. بہت سے آدمی کہہ رہا ہوں کہ لو ان کو کیا پڑی تھی اس بات کے کہنے کی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بس میں سمجھ گیا مجھے کتنی دیر پڑھنی ہے. شہنشاہ بھائی آپ نہ بھی بتائیے گا, میں سمجھ گیا ہوں. آپ یاد رکھیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بات جو ہے وہ 40 منٹ کے آس پاس پہنچ چکی ہے. بہت سے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا آپ نے تو 30 کے نہیں, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. میں بار بار دیکھ رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی ایسی صلوات بھیجیے جس سے یہ لگے. سن لیجیے, آپ دیکھیں یہ تو آپ کو سننا ہی پڑے گا جو میں سنا رہا ہوں. ایسی صلوات بھیجیے جس سے یہ محسوس ہو کہ بجنور, مظفر نگر اور سہارنپور کے لوگ بیٹھے ہوئے. جو فرما رہے ہیں اللہ گرامی, تو صراط مستقیم کا مفہوم یہ ہے کہ انسان استقامت والے راستے پر آ جائے. ایک ہمارے سماج میں بیماری ہے, اس کا بھی ذکر کر دوں. یہاں بیماریوں کا ذکر ہوگا, جب آپ شفا خانی میں آئیں گے تو ذکر تو بیماریوں کا ہوگا. اور دیکھیے دانے گرامی, ضروری نہیں کہ ہاتھ میں درد ہو تبھی یہاں پر آئیں. بہت سے لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کی شفا بہت جلدی ہو جاتی ہے. جو خالی جسموں کا مریض ہو اسے ہی مریض نہیں کہا جاتا, بلکہ جو دل کا مریض ہو. دل کے مریض سمجھتے ہیں آپ, یہ دل کے مریض ہیں جو کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی فلاں کا لڑکا جو ہے وہ اچھی جاب پہ لگ گیا, بڑھیا پیسے کما رہا ہے. اب بتاؤں دل کا مریض کیا ہوتا ہے؟ ارے مولانا آپ کو کیا پتا, وہ حرام کما رہا ہے. آج سمجھ میں آ جائے تو خاموش مت رہیے. اچھا میں بتا دوں دل کے مریض کیسے ہوتے ہیں. دل کے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں, بات میں یہ سب باتیں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, یہیں پہ ختم کرنا چاہ رہا تھا. 1-2 جملے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بھی دل ہی کے مریض ہیں کہ دل تو کہہ رہا ہے کہ بات, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مان لو کہ محفل ہو رہی ہے, کوئی شاعر صاحب پڑھ رہے ہیں, کسی کو کسی سے کوئی خلیش ہو جاتی ہے, جب گھل مل کے رہتے ہیں تو ہو جاتی ہے. اور دل تو کہہ رہا ہے انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے, مگر حسد کا جو چراغ جل رہا ہے وہ آپ کو تعریف کرنے پہ مجبور نہیں کر رہا ہے. یعنی اگر کسی انسان کا مزاج یہ بن جائے, بس نگیٹو سوچ ہے اس کی, کوئی چیز اچھی ہو رہی کہ یہ کیوں ہو گیا. بہت سے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, برا مت مانیے گا, کہ آپ ان کو کتنا بھی اچھا کھانا کھلا لیں, ان کی دعوت کر دیں, کبھی کہیں گے مرچ تیز ہے, کبھی کہیں گے نمک کم ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بھنا ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا, کبھی کہتے ہیں کہ اگر نان روٹی کے علاوہ ویسی روٹی ہوتی تو اچھا ہوتا. تو یہ کمی نکالنے کی جو بات ہے نا, جو ہر وقت ہر چیز میں کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, ان کی دنیا بھی گھاٹے میں ہے اور ان کی آخرت بھی گھاٹے میں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. چیزوں کو اچھائی کی طرف دیکھیں تو بہت سکون ملے گا, ورنہ بہت گڑبڑ ہونے والی ہے. بہت ساری گڑبڑ تو ہو چکی ہے جس کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہے. اصل میں ہمارے ساتھ ایک کمی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اوپر بالکل منہ کے سامنے کوئی مصیبت آ جاتی ہے, منہ کے سامنے جب مصیبت آ جاتی ہے تب ہم کیا پڑھوں آپ کے سامنے, جبکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام,
بس دیکھیے گہرائی میں جائیے گا، جتنی گہری باتیں میں آپ کے سامنے پڑھاؤں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مذہب کا نام، ہمارے مذہب کا ایک نام، کئی نام ہوتے ہیں نا انسانوں کے، تو ہمارے مذہب کے بھی کئی نام ہیں. جیسے مذہب جعفری، جیسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے. قربان جائیے گا میرے اس بیان پر، مانو یا نہ مانو، لیکن بات تو بہت عمدہ پڑھ رہا ہوں میں. کیا ہمارے اس مذہب کا ایک نام مذہب دعا ہے. نہیں مجھے آپ یہ بتا دیجیے، اگر ہماری چیزیں پڑھنی ہیں تو چلو میں وہی پڑھ دیتا ہوں. یہ جو چیزیں آپ سنے ہوئے ہیں اگر وہی چیزیں میں پڑھوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بات میں مزہ نہیں آئے گا. اور اگر بات میں کوالٹی نظر آئے تو کم سے کم گردن تو ہلا دیجیے گا، تاکہ مجھے یہ لگے یہ چھوٹا سا طالب علم جو آپ تک بات پہنچا رہا ہے، جو میسیج دے رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے مذہب کا ایک نام مذہب دعا ہے. ایک بات. دوسری بات، جتنی کتابیں دعاؤں کے اوپر ہمارے مذہب میں لکھی گئی ہیں کسی مذہب میں نہیں لکھی گئی ہیں. زیادہ گرامی آپ کے یہاں مذہب میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے اونچی کتاب کا نام بتائیے تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ. اب میں آپ سے داد لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں جملہ یہاں سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اتنی بڑی دعا کی کتاب ہے کہ اس کا ایک لقب ہے اخت القرآن، قرآن کی بہن. اخت القرآن، قرآن سے اسی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا بھائی. قرآن تو نہیں ہو سکتا نا صحیفہ کاملہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا ایک لقب ہے اخت القرآن، ایک لقب ہے زبور اہل بیت. اس میں بہت ساری دعائیں تھیں نا زبور میں، تو اس کا ایک لقب ہوا زبور اہل بیت. میرے بھائیوں، اگر آج کی مجلس میں یہی دو لفظ یاد رہ جائے نا تو آپ کا کام بنے گا ہی نہیں. بنے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میرا کام بن جائے گا. توجہ ہے کہ نا؟ اس مذہب کا ایک نام ہے مذہب دعا. جتنی زیادہ دعائیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں اتنی زیادہ دعا کی کتاب کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ امام زین العابدین کی تو کتاب ہے ہی دعاؤں کے اوپر، صحیفہ کاملہ، کہ جب ولادت ہو تو یہ دعا، برسات ہو تو یہ دعا، قحط ہو تو یہ دعا، بچوں کی تربیت کرنی ہو تو یہ دعا، ماں باپ کے سامنے جانا ہو تو یہ دعا، بزرگوں کا احترام کرنا ہو تو یہ دعا، کسی کو حق دینا ہو تو یہ دعا، اپنا دل سخت ہو جائے تو یہ دعا، اپنا دل نرم کرنا ہو تو یہ دعا، بزرگوں کا احترام کرنا ہو تو یہ دعا. یہ تو امام زین العابدین تو ہو ہی گئے مشہور اس دعا کے حوالے سے، ورنہ ہمارے پہلے امام سے لے کر اور آخری امام تک کوئی اپنی نمازوں میں اپنی حاجت بعد میں پیش کرتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے. کبھی الحمد کہہ کے، کبھی شکر خدا کہہ کے. اور کیوں نہ ہوتی اس مذہب میں سب سے زیادہ دعاؤں کی کتاب، یہاں پہلا امام بھی دعا والا ہے، آخری امام بھی دعا والا ہے. صلوات بھیجے محمد. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کا کافی وقت لیا. ان مجلسوں کو آپ تبرک سمجھیے، ان مجلسوں کی آپ حفاظت فرمائیے. فرش عطا جناب زینب صلوات اللہ علیہ. دیکھیں اگر دل پہ چوٹ لگے تو پھر رونے میں کوئی کمی مت کیجیے گا، اس لیے کہ جو اگلے برس ہوگا وہ اس فرش عطا کی زینت خراب ہے. جو اس برس ہے اللہ انہیں تا ظہور امام زمانہ زندہ و سلامت رکھے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو پچھلے سال تھے مگر اب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی کم گھاٹے کی بات ہے؟ حسین کا ایک عزادار یا دو عزادار وہ کم ہو. تو میں کہتا ہوں کہ اس فرش عطا کی حفاظت کیجیے. اس حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بی بی زہرا سے یہ وعدہ کریں کہ ہم فرش عطا پر آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے جب بھی کہیں جائیں گے تو صراط مستقیم پر جائیں گے. عزیزان گرامی، زینب نے اس فرش عطا کو بچا کے دی. مجھ سے پہلے ذاکر اول شہنشاہ بھائی نے جو مرثیہ پڑھا، میں دو چار چیزیں جو ہیں اس مرثیے سے متاثر ہو کے پڑھنا چاہوں. دیکھیے چیخنا ضروری نہیں ہے مسائل پڑھتے وقت. جب اولاد فاطمہ زہرا بیٹھی ہو، سادات کرام بیٹھے ہوں اور ان کی جدہ کا یا ان کے خانوادے کا کوئی مرثیہ پڑھ دیا جائے تو رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. آپ کے لیے بس اتنا پڑھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا. اور اس سے زیادہ آپ رونا چاہتے ہیں تو بھئی یہ جملہ پڑھ دیا جائے تو کافی ہے، الگ سے کوئی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے زینب بے ردا ہو گئی.
उम्मे कुलसूम बेरिदा हो गई। हर इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी नामूस की बेहतरामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए अजीज़ाने गिरामी, आप रोना चाहते हो, रोना तो रो चुके आप, आंसू तो आपकी हम निकल गए। अजीज़ाने गिरामी, आप तो औलाद फातिमा ज़हरा है ना, आपसे बेहतर कोई जुमला इस जुमले को नहीं समझेगा। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का वो वाक़या कि जब मलाईन आए और उन्होंने पहलू पे दरवाज़ा गिराया, और दरवाज़ा गिराना इतनी बड़ी बात नहीं थी मगर उस सबसे बड़ी बात ये थी कि बतन मादर में एक बच्चा था जिसे मोहसिन कहा जाता था। अरे जब बच्चा उस दुनिया में न रहा और माँ के पेट में शहीद हो गया तो एक मरतबा जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा, फिज़ा जरा करीब आ जा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मैं सुगरा तक आना चाहता हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, जनाबे फिज़ा दौड़ती हुई आई तो जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा, जुमला देखेगा, जब पहलू पे दरवाज़ा गिरा मेरी तरफ देख लीजिए। मसाइब कुछ ऐसे होते हैं कि देखे बगैर समझ में नहीं आते। पुराने ज़माने का दरवाज़ा, आप पुराने ज़माने के दरवाजे देखिए, कितने मोटे मोटे दरवाजे होते हैं और उनमें जो मीखे होती है, जो कीले होती है, कितनी मोटी मोटी होती है। ये अजीज़ाने गिरामी, जब पहलू पे दरवाज़ा गिराया गया तो वो जो मोटी मोटी कीले थी ना, वो बीवी के बदन में बेबस हुई और वहाँ चली गई जहाँ बच्चा था। अरे बच्चा शहीद हो गया, अब बीवी से बर्दाश्त ना हुआ, खड़े रहने की ताकत ना रही। आप भी तो फैमिली वाले हो, जानते हो ये कितना नाजुक वक्त होता है। अरे जब ज़हरा से बैठा ना खड़ा ना हुआ गया तो ज़ैनब जनाब फातिमा ज़हरा ये कह के बैठ गई, अरे फिज़ा जल्दी से आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। अरे ज़मीन पर बैठी है, जनाब फिज़ा आए तो बीवी ने कहा, उठा नहीं जा रहा है, कहती है मेरा बाजू पकड़ ले, मुझे घर के हुजरे में लेके चले, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अजीज़ाने गिरामी, अरे जब जनाब फिज़ा ने बाजुओं को पकड़ना चाहा तो बीवी ने एक जुमला कहा, सुने गया, बीवी ने कहा, फिज़ा, मैंने कहा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, तू चली आई, अली क्यों ना? कहा बीवी दूसरे दरवाजे से अबुल हसन के गले में रस्सी का बंधा था। अरे जिस फातिमा में इतनी ताकत ना हो कि वो खड़ी हो सके, वो अपने बच्चे की शहादत भूल गई और अपनी नामूस की हिफाजत के लिए खड़ी हो गई। कहा अली को लेके गए हैं, अरे फिज़ा मुझे लेके चलो, मैं बद्दुआ करोगे। जनाब सलमान फारसी को बुलाया अली ने, अरे ज़हरा से कह दो बद्दुआ न करना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मैं यहीं तक लाना चाहता था, मैं बीवी के मसाए पढ़ना नहीं चाहता था मगर मेरे भाई ने मसीह में जो पढ़ा है वो क्या कहा आखिरी में, जो आखिरी मिसरा था ये कहा कि लोड़ी को नवाज देना। जनाब ज़हरा कहना ये चाहती है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने घर वालों से मिला दो। जब ये 28 रजब को काफिला जा रहा था, इंशाअल्लाह गिरिया करते हुए उठेंगे, तो इसलिए मैं जनाब ज़हरा के मसाए पढ़ रहा हूँ। बीवी कह रही है बाबा मुझे लेके चलिए, अपने चचा अब्बास से कह रही है मेरे चचा मुझे लेके चलिए। कभी अकबर के पास आती है, खुशामद पे खुशामद कर रही है, शायद बात बन जाए। जनाब इमाम हुसैन ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को तन्हाई में लेके गए, बेटा जिद न कर, हम तुझे इसलिए नहीं लेके जा रहे, मुझे पता है मेरी बहन बेरिदा हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि तेरी शक्ल बेरिदा हो, इसलिए कि तेरा चेहरा मेरी माँ फातिमा से मिलता जुलता है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बस मैं उस लफ्ज़ की तशरीह करना चाहता हूँ जो मर्सिया खान ने कहा है, यानी इतना कोशिश कर रही है कि किसी तरह मेरे पास मुझे अपने साथ लेके चले। एक जुमला कहती है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो। आपने लफ्ज़ को समझा नहीं है ज़ीराने गिरानी, वही जो इन्होंने पढ़ा था उसी की तशरीह कर रहा हूँ। अरे अलकाब ऐसे लिखना जिससे ये महसूस हो अरे कोई कमीज अपने आका से बात कर रही है। हालांकि सुगरा हुसैन की बेटी है, सुगरा जनाब अब्बास की भतीजी है, मगर क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा की सवारी में बिठा।
بابا میں فضا کی سواری میں بیٹھ جاؤں گی، اے بابا اگر مجھ پر کسی چیز کا عرض لاحق ہوا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، بابا میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی، مگر میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا اکبر وہاں پر ہو، میرا اصغر وہاں پر ہو، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، جب حسین کا اکبر گھوڑے سے گرا اور ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو اس سے بہت دن پہلے جناب امام حسین نے اکبر سے کہا تھا میرے لال تم ہم سے کبھی کچھ مانگتے نہیں ہو، ارے ہم سے کچھ مانگا کرو۔ باپ کو وہ لمحہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اس کا بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ جناب زینب ہر خواہش پوری کر دیا کرتی تھی۔ امام حسین سے کہتے تھے اکبر آپ کی جو بہن ہے میری پھوپھی، ارے کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں جو مجھے نہ عطا کرے، اور بابا کی تسلی کے لیے ایک واقعہ بھی سنا دیا جس کو میں 1 منٹ میں بڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بابا آپ اپنے خاطر کو جمع رکھیے، آپ مطمئن رہیے، میں نے اپنی پھوپھی سے کہا مجھے خوشے انگور چاہیے، مجھے انگور کی خواہش ہو رہی ہے۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، انگور کا موسم نہ تھا، زینب رونے لگی، پھوپھی جان رونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ جناب زینب جو میری پھوپھی ہے ایک مرتبہ مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے پروردگار علی کی بیٹی اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے، یہ تو وہ ہے علی اکبر جو تیرے نبی سے ملتا جلتا ہے، یہ بولتا ہے تو نبی لگتا ہے، یہ چلتا ہے تو نبی لگتا ہے۔ اے بابا دعا ختم نہ ہو پائی کہ آسمان سے خوشے انگور آ گیا۔ اے میرے بابا آپ مطمئن رہیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رو گیا مگر یہی اکبر جب گھوڑے کی ایڑیوں کو جو حسین ہمیشہ یہ کہتا رہو اکبر مانگ لے کچھ، اکبر مانگ لے کچھ، اور اکبر یہ کہتے رہو نہیں بابا اگر موقع آئے گا تو مانگ لوں گا۔ اکبر پہ پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑے کے رخ کو موڑا، حسین سمجھ گئے ارے جس اکبر نے کچھ نہ مانگا وہ آج ایسی چیز مانگنے آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی اکبر قریب آئے وہ تو کیا ہوا، اللہ اکبر، بابا ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتا دیتا کہ ہاشمی زبان میں کیا طاقت ہوتی ہے۔ ارے حسین جواب نہ دے سکے پر ایک عمل جاری کیا، ہاتھ لسانی کو اپنی زبان میں بول دو، ارے جیسے ہی علی اکبر دیکھ رہے اپنی زبان میں ڈالے فوراً نکالیے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ بس عزیزان گرامی آخرہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، علی اکبر گئے میدان میں، نہ جانے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ حسین کا لال گھوڑے پر ٹھوننے لگا، زمین کربلا کی طرف آیا، سغرا کے مسائل سنا رہا ہوں۔ اب علی اکبر کے ذہن میں یہ بات ہے پہلے بابا نے کہا میں نے نہیں چاہا، جب بابا سے میں نے چاہا تو میرے باپ دے نہیں پائے، تو کچھ ایسا تو کیا جائے میرے باپ کے دل سے یہ حسرت نکل جائے۔ ارے جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا اور بہت زیادہ درد رہا تھا، اکبر نے کہا بابا اے میرے بابا اگر ہو سکے تو مجھے میری بہن سغرا سے ملا دیجیے۔ حسین نے کہا ارے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، ہم تو دیکھا تو کیا دیکھا، ارے جہاں سغرا کو چھوڑ کے آیا تھا آج بھی بیٹھ کے کہہ رہی ہے ارے راہگیرو تمہیں پتا ہے میرا بھیا علی اکبر کس حالت میں ہے، میرے اکبر کو میرا سلام کہہ دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بارلہ۔ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا، ہمارے صالحہ کی توفیق ہے۔ پالنے والے جن لوگوں نے اس عشرے کے منعقد ہونے میں جس طرح بھی جو بھی خدمت کی اس کی اس خدمت کو قبول فرما لیں۔ پالنے والے تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ابھی تک جو ہم نے عزاداری کی ہے اس عزاداری کو قبول فرما لیں۔ پالنے والے اس فرش ادا پر جب بیوی آتی ہیں تو جب جائیں وہ ہم سب سے راضی ہو کر جائیں۔ پالنے والے تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پالنے والے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔